ادب ہے نا، ادب یہ انسان کو زمین سے اٹھا کر جو ہے بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ ایک ہے آپ سے کسی نے پانی مانگا، بیٹا پانی پلاؤ، پانی تو آپ نے پلا دیا، گلاس کے اندر دیا، جس چیز کے اندر بھی دیا، اچھا بھائی۔ ایک ہے پلاسٹک کے گلاس میں پانی دینا، ایک ہے شیشے کے گلاس کے اندر پانی دینا۔ شیشے کے گلاس بالکل صاف ستھرا، جس طرح ان چیزوں کے اندر آپ بڑھتے چلے جائیں۔ پھر ہے ایک ہاتھ سے پانی دے دینا، بائیں ہاتھ سے دے دینا، یا دائیں ہاتھ سے ایک ہے دونوں ہاتھ سے پکڑ کے ادب آداب کے اندر، پلیٹ کے اندر رکھ کر، ٹرے کے اندر رکھ کر وہ پیش کرنا، تو یہ سارے ادب ہیں۔ پانی تو ایک ہاتھ سے بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی بھی گلاس ہو پانی کے، کیونکہ پانی مقصد ہے نا، لیکن اس کے اندر جتنی خوبیاں آپ پیدا کریں وہ ساری کی ساری ادب کے اندر آتی ہے۔ مانگا اس نے پانی ہے، لیکن آپ نے گلاس کے اندر خوبصورتی پیدا کی، گلاس اٹھانے کے اندر اچھا انداز اختیار کیا، اور اسی طرح پیش کرنے کے اندر اچھا انداز اختیار کیا، تو یہ ساری چیزیں ہیں سامنے والے کے دل کو کھینچنے کے لیے۔ تو آج ہمارا معاشرہ ادب سے خالی ہے۔ الدین کلہ ادب، جبکہ دین ہمارا نظام اللہ کریم نے جو نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں دیا تھا سراسر ادب ہے۔ ادب ہی ادب ہے، خدمت ہی خدمت ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ جبکہ ہم نے اس کو بند کر کے قرآن کو پس پش ڈالا اور لگے غیروں کے پیچھے، تو نتیجہ کیا ہے؟ خیب و خاسر ہوئے، ذلیل اور رسوا ہوئے۔ ہمیں اب وہ بھی منہ نہیں لگاتے اور ہم بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ ایسے ہی جو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ طالب علموں کے چاہیے، طالب علم کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، لیکن خصوصیت کے ساتھ مدرسوں کے طلباء ہوں، یا سکول کالج یونیورسٹیوں کے طلباء ہوں، اکیڈمیوں کے طلباء ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، لڑکے لڑکیاں، اور کسی بھی ایج سے اس کا تعلق ہو، عمر سے تعلق ہو، ادب ہر چیز کے اندر لے آئیں۔ طالب علم کو چاہیے جس ذریعے سے اس کو علم مل رہا ہے اس کا ادب کرے۔ نمبر ایک، استاذ کا ادب اس کے ذمہ ہے، چاہے وہ ٹیچر ہو، میل ہو، فیمیل ہو، کسی بھی کوئی بھی ہو، اس سے ادب کے ساتھ رویہ اختیار کرے۔ لیکن ساتھ استاذ کو بھی چاہیے کہ آج کل کے جس طرح بے محابہ، بے حجابانہ جو ماحول ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی کچھ خیال کرے۔ بہرحال اس پر ہم الگ ویڈیو بنائیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ طالب علم کو کیا کرنا چاہیے، وہ ہر چیز کا ادب کرے۔ سب سے پہلے استاذ کا، پھر کتاب کا ادب کرے۔ لوگ کتابوں کو نیچے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، لکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قلم دوات کا ادب کرنا چاہیے، پینسل کا ادب کرنا چاہیے، اور اسی طرح ریزر، شارپنر، ان چیزوں کا ادب کریں گے تو اندر ایک ہوک سی اٹھے گی، اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، پھر ذہن کھلے گا۔ ذہن سے جب کھلے گا تو پھر انسان کے سامنے کتابیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم ہر طرح سے کریں گے بھی بے ادبی، اور سب سے پہلے جو بستہ اٹھانے کا طریقہ کار ہے وہ پیٹھ کے پیچھے، یا بعض دفعہ اس کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں بچے بھی اور بچیاں بھی، یہ گویا کہ یہ ایک ہمارا سامان ہے، ایک وبال ہے ہمارے اوپر، اس کو کھینچو کھینچو کھینچو۔ جب روڈ خراب ہو تو ایسے جس طرح گاڑی ڈگمگا نہیں رہی ہوتی اس طرح بستے کو کھینچو، تو پھر جب ادب ہی نہیں ہے تو پھر کہاں سے علم آئے گا؟ تو اس وجہ سے وہ تعلیم اب تعلیم نہیں، اب وہ ایک کمائی اور روزگار کا چکر بن چکا ہے، سکول بنانے والوں کے ذہن کے اندر بھی اور پڑھنے والوں کے ذہن کے اندر بھی۔ استاد بھی ہمارا ملازم ہے کیونکہ وہ ہم سے فیس لیتا ہے اور ہم ادارے کو فیس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ استاد کا ادب ہے اور نہ کتابوں کا ادب ہے، کیونکہ ٹارگٹ کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے کہ ہم نے بڑی نوکری لینی ہے اور بڑی تنخواہ، بڑی نوکری بڑی تنخواہ، بڑا عہدہ بڑی تنخواہ، یہی چکر ہے جس کی وجہ سے پیچھے کسی قسم کا کوئی ادب نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے، روحانیت ہے نہیں، کسی کا ادب احترام ہے نہیں۔ جب پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر گھر جاتے ہیں تو گھر کا ماحول بھی پھر ویسے ہی بناتے ہیں۔ آزادی ہونی چاہیے، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہ ہو، وہ کانفیڈنس پناہ بخدا اس کانفیڈنس نے ذلیل کیا ہے انسان کو، تباہ کر دیا ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھروں کی چار دیواری کے ماحول کو خراب کر کے رکھ دیا اسے۔